آنے والے برے خیالات کو بدل دیجیے گا، اور میرے دل میں آنے والے خیالات وہ تیرا ذکر ہو، اور میرے دل میں آنے والے خیالات تیرا خوف اور تیرا ڈر ہو۔ یہ دعا ہے اس واسطے کہ میں اگر کہہ دوں تو 99% گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے خیالات کی بنا پر ہوتے ہیں، اپنے خیالات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ ان کے نام تو میں بتاتا نہیں، وہ تو ایک علمی بات ہے، بس آپ کو اس کے درجات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ پہلے دل میں ایک خیال آتا ہے اور آ کر گزر جاتا ہے، پھر کبھی یہ خیال آتا ہے اور بار بار آتا ہے نکل جاتا ہے، آتا ہے نکل جاتا ہے، آتا ہے نکل جاتا ہے۔ 2 درجے ہو گئے۔ پھر یہ خیال آتا ہے اور دل میں ٹھہر جاتا ہے، اور دل میں بس ایک بات، دماغ میں ایک بات اٹک جاتی ہے۔ ٹھہر جانے کا مطلب بتایا میں نے، اٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ پھر عام متن آدمی اس کے کرنے کا ارادہ کرنے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے کروں کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، تو ارادہ کرنے لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ برائی کرتا ہے۔ تو بات خیال سے شروع ہوتی ہے اور اس کی آخری جو حد ہے وہ ہے عمل پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ نیکی ہو، بھلائی ہو، اس کا بھی یہی حال ہے۔ خیال سے بات شروع ہوتی ہے اور انتہا اس کی عمل پر جا کے ہوتی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اس واسطے جو دل میں خیال آتا ہے اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے، اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے جو سنی ہوئی باتیں ہیں ان میں غور کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے۔ ہمارا یہ خیال صحیح ہے یا ہمارا یہ خیال غلط ہے؟ اور اگر خیال غلط ہے تو میرے دوستو اس کو ذہن سے نکال دینا ہے۔ یہ سب کام آدمی کرتا ہے لیکن اپنی دنیاوی معاملات میں، دین میں نہیں کرتا۔ دین میں آدمی کرنے لگے تو اس کا دین ٹھیک ہو جائے۔ یہاں کی کیا مثال دوں میں آپ کو اپنے گاؤں کی مثال دے دوں میں آپ کو۔ کتے بھونک رہے بھائی، ایسا لگے کہ بات کوئی غلط آدمی ہے، اور بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ عام طور سے اوپرے آدمی کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں۔ یہ میرے دل میں خیال آیا۔ اب دیکھو 2 بات ہیں، اگر میں اس کو دل میں لے کے بیٹھ جاؤں کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو میں کواڑ کھول کے باہر نہیں نکلنے کا، بلکہ ونڈو اور جنگلہ بھی بند کر لوں گا۔ اور اگر میں نے اس کو دل سے نکال دیا، ارے کچھ نہیں ہے، اگر ہوگا تو دیکھی جا کے نمٹیں گے ان سے، تو اب آپ ونڈو بھی کھلا رکھیں گے اور آپ کواڑ کھول کر باہر بھی نکل سکیں گے۔ یہ دونوں کام کیسے ہوئے؟ ایک خیال آپ نے دل میں جما لیا، ایک وہ خیال دل سے نکال دیا۔
میرے دوستو اسی طرح ہوتا ہے تمام خیالات کا. جی ہاں، نفس تو تقاضا کرتا ہے کسی بھی کام کا، اور شیطان اس برے کام کے نفع ہمارے دل میں ڈالتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ شیطان کام کر رہا، ہم تو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں. اس واسطے اس بات کو یاد رکھو، اپنے علم سے، اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے کام لیتے ہوئے جو برا خیال ہے اس کو پہلے ہی مرتبے میں دل سے نکال دو، یہاں تک نوبت نہ پہنچے کہ وہ دل میں جم جاوے، یہاں تک نوبت نہ پہنچے کہ اس کے کرنے کا ارادہ ہو جاوے، اور یہاں تک نوبت نہ پہنچے کہ آدمی اس کو کر گزرے. یہ بات آپ سمجھ لیں تو عمل آسان ہو جائے، عمل آسان ہو جائے. اسی طرح میرے دوستو، ایک لاپرواہی اور ایک واقعی عذر، ان دونوں میں فرق کرو. لاپرواہی کی وجہ سے عمل نہ چھوڑو، عذر کی وجہ سے چھوٹ جاوے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جی، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے خاص آدمی تھے، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب. انہوں نے کہا حضرت فجر کی نماز پڑھ کے معمولات پورے نہیں ہوتے، نیند آ جاتی ہے. میں نے فرمایا پڑھ کے سو جایا کرو، چھوڑ دیا کرو معمولات، پڑھ کے سو جایا کرو. آپ کو نہیں بتا دے گا وہ ایسا، انہی کو بتایا حضرت نے. کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت اور سستی کی وجہ سے ایسا نہیں، واقعی رات کو نیند پوری نہیں ہوتی اور نیند کا غلبہ رہتا ہے، اس لیے ان کے واسطے یہ ہے کہ سو جاؤ. یہ واقعی عذر ہے. ایک ہمارا آپ کا حال ہے، ہمارا اور آپ کا حال ہے. جی، تو ایک لاپرواہی ہے اور ایک واقعی عذر ہے، اس میں فرق کرنا سیکھو. اگر واقعی عذر ہے اور اس کی وجہ سے معمولات، کوئی نیک کام، نوافل، تلاوت، ذکر اگر چھوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں. ایک لاپرواہی ہے، اس کی وجہ سے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. عذر کی بنا پر اگر چھوٹتا ہے تو وہ ہمیشہ نہیں چھوٹے گا، اور لاپرواہی کی بنا پر اگر چھوٹتا ہے تو وہ ہمیشہ چھوٹے گا اور عادت ہو جاوے گی چھوڑنے کی. بہت ساری باتیں آتی ہیں، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے آپ ان کو سمجھتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں، وقت پر ان سے کام بھی لیجیے. جی، مجھے بھی وہ پہلے سے معلوم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا. دنیا کے نقصانات ہیں، ہوتے ہیں، اور ہم بڑے نقصان، بڑی تکلیف سے بچنے کے واسطے چھوٹا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، اور بڑی تکلیف سے بچنے کے واسطے چھوٹی تکلیف اختیار کر لیتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارا گاؤں ہی کہہ دیتا ہوں میں اس کو بھی، ٹانڈا، جہاں میں 25 سال تک پڑھایا. وہاں ایک صاحب نے اپنی گاڑی ایک کھمبے میں ٹھوک دی، کافی چوٹ اس کے آئی. جی، اس کی جو مزاج پرسی کرنے کے لیے میں گیا، میں کہا بھائی کیا ہوگا، کیسا ہو گیا؟ جی، بریک صحیح سے کام نہیں کر رہے تھے، سامنے بہت سارے اسکول کے بچے تھے، تو میں نے سوچا کہ اگر میں
بریک ماروں گا بریک لگنے کے نہیں، اور ان پر چڑھ گئی تو پتہ نہیں کیا مریں گے. تو میں نے تو اس کا اسٹیئرنگ موڑ کے اور کھمبے میں ٹھوک دی، تو گاڑی کا جتنا نقصان ہوا اور اس کو بھی چوٹ آئی. اور یوں کہتے ہیں ڈرائیور، اصول یہی ہے، اصول یہی ہے، جب گاڑی قابو میں نہ رہے تو چھوڑ چھاڑ کے کود کے بھاگ جو کوئی نقصان ہوگا گاڑی کا ہو لے گا، جان بچ جاوے گی. یہ ہے. سمجھدار لوگ یوں کہتے ہیں کہ خوش نصیب کی آفت آتی ہے مال میں اور بد نصیب کی آفت آتی ہے جان میں. ہے تو یہ ہماری زندگی کا اصول ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اگر ہمیں یقین ہے، اور یقین تو ہے الحمدللہ، ہم پکے مومن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، عمل میں کوتاہی ہے. یقین تو ہمیں ہے لیکن وہ چیزیں وقت پہ یاد نہیں رہتی، وہ چیز وقت پہ یاد نہیں رہتی. تو اگر ہم دیکھتے ہیں یا تو دنیا کا نقصان ہے اور یا آخرت کا نقصان ہے، اور ظاہر بات ہے کہ آخرت کا نقصان بڑا نقصان ہے. جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کی تفسیر سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی سزا کیا ہوگی. تو دوستو، دنیا کا نقصان برداشت کر لینا چاہیے، دنیا کی ذلت اور رسوائی برداشت کر لینی چاہیے. یہ چند باتیں ہیں، ان کو یاد رکھو تو عمل آسان ہو جائے. جی اسی طرح میرے بھائیوں، جن لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے نا، تو صبح کو چائے پیے بغیر ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی، سستی نہیں جاتی ان کی، چائے کی عادت ہے. اور بہت سے آدمی آپ کو ایسے ملیں گے کہ اگر ان کو چائے پیش بھی کی جاوے تو لیتے نہیں، میں تو چائے پیا نہیں کرتا. یہ کیا بات ہے؟ یا تو کہہ دو مزاج کا فرق ہے یا کہہ دو عادت. یہی حال ہے تمام چیزوں میں، تمام چیزوں میں. جی تو مجاہدے کے ذریعے، مجاہدے کا مفہوم آپ کو معلوم ہے، اعمال کی عادت ڈال لو، عادت کے بعد آسان ہو جائے گا. جس سے آپ نے سنا ہے کہ گر پڑ کر سوار ہو جاتا ہے، سنا بھائی کبھی؟ جانی پہچانی بات ہے یہ تو. گر پڑ کر سواری کا ماہر ہو جاتا ہے، یہ کہتے سوار ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی کبھی عمل ہوگا کبھی نہیں، کبھی عمل ہوگا کبھی نہیں، کبھی چھوٹے گا کبھی ہوگا، اور اسی طریقے سے عادی ہو جائیں گے ہم عمل کے. اور اسی کا نام مجاہدہ ہے. اپنے دل پر زور ڈال کر اور مشقت برداشت کر کے عمل کرنا. جی آ گیا ناشتہ؟ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا. چلو ہاں دیں، چلو بیٹھو ناشتہ کر لو، بیٹھو.